کوئی کوئک حل یا راتوں رات یا فوراً سے پرابلم کا سلوشن نہیں آئے گا. کچھ ٹائم لگے گا. تھوڑا پیشنس کے ساتھ آپ میڈیسنس بھی استعمال کریں, ایکسرسائز بھی کریں, اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو فالو کریں, اور اپنے آپ کو اپنی ایک ہیلدی لائف کے لیے اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا بہتر کریں. صحیح ہے. بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کمبینیشن جب ہوگا تو رزلٹ ہمیں نظر آئیں گے, اور دوائیاں بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, انجیکشن کی آپ نے ذکر کیا درمیان میں گھٹنے کا, تو لوگ تو بڑا ڈرتے ہیں انجیکشن, کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں موت بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں. تو یہ کیا انجیکشن آپ لوگ لگاتے ہیں؟ میرے کو خرم صاحب, یہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہمارے یہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں. انجیکشنز کی جب تک ہم بات کرتے ہیں, ایک سیف پروسیجر ہے. اس کو ہم کلین انوائرمنٹ میں کرتے ہیں, کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ سب کچھ کلین ہو, ہم اس میں اینٹی سیپٹک وغیرہ کا استعمال کریں. تو ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ آ جاتی ہے. ہارڈلی یہ 10-15 منٹ کا پروسیجر ہوگا اپنے کلینک میں, آفس میں ہم یہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ اس میں 2-3 طرح کے انجیکشنز استعمال ہوتے ہیں, جو کہ اس جگہ پہ ہم نے انجیکشن کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا جوائنٹ کے اندر ورم ہے یا آپ کا جوائنٹ کا یہاں پہ گھسا ہوا ہے. جیسے کہ آرتھرائٹس, روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کا بعض دفعہ ورم کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ فلوئڈ یا پانی جمع ہو جاتا ہے. تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو سرنج کی مدد سے نکالتے ہیں اور یہاں پہ کچھ انجیکشن لگا دیتے ہیں جو کہ اس پانی کو اندر ہی اندر خشک کر دیتا ہے. تو ایک تو انجیکشن کی ٹائپ یہ ہو گئی. سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے جس میں معذرت کے ساتھ, یہ تو بالکل خطرناک نہ ہوا, یہ تو ایک بیسکلی آپ سولوشن ہوا, اور پیشنٹ کی جو ایک درد اور تکلیف اور گھٹنا سوجا ہوا پیشنٹ آیا ہے تو وہ ود ان 5-10 منٹس میں ان کا پرابلم حل ہو جائے گا. سیکنڈ جو ہم استعمال کر رہی ہیں وہ کچھ جیل انجیکشنز ہیں اور PRP کے انجیکشنز ہیں, جن کا مقصد یہ ہے کہ اس کارٹیلیج کو, جو ڈیمیج گھٹنا ہے, اس کی گروتھ کو ہیلپ کرے. تو ایسے پیشنٹ جو کہ بزرگ ہیں, ایلڈرلی ہیں, ان کو ہارٹ پرابلم یا کوئی اور میڈیکل پرابلم ہے اور وہ سرجری یا گھٹنا ریپلیسمنٹ کی سرجری کے لیے نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے یہ انجیکشنز بہت اچھا اور بڑا سیف سولوشن ہے. لائک اے سیڈ کہ بالکل کچھ 10-15 منٹ کا یہ پروسیجر ہے, آفس پہ ہی ہو جاتا ہے, پیشنٹ اسی وقت چل کے اپنے گھر جاتا ہے. اور یہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ ایک پروسیجر کروا لیں اپنے گھٹنے کو کچھ مہینوں کے لیے اس کو بہتر ایک کنڈیشن میں چلنے دیں, اور دوسری طرف ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ سرجری ہے, اور سرجری میجر سرجری ہے, گھٹنا بدلی ہوگا, کاسٹلی بھی ہے. تو ہم آپ کو تھوڑا اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بیسکلی جو ہے وہ سیف ہیں اگر جو ہے ایک پراپر اسپیشلسٹ کے انڈر ان کو لگایا جائے تو. اچھا بیسک, اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسے اپریٹس, ایسے پروسیجرز جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہو رہے ہوں اور ہمارے ملک میں نہ ہو رہے ہوں, ریمٹالوجی کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کی جائے, کوئی ایسے ہیں چیزیں؟ خرم صاحب, یہاں پہ جو مین چیز آ جاتی ہے وہ بہت سی ادویات ہیں, بہت سی میڈیسنز ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں اویلیبل بھی ہیں اور بڑی افیکٹو بھی ہیں, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, اگر آتی بھی ہیں تو بہت زیادہ ایکسٹریملی کاسٹلی آتی ہیں, پیشنٹ تک ان کی رسائی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں کچھ بہت سے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ باہر کے ممالک میں جس طرح ہمارے پاس بہت سے انفارمیشن, بہت سا مٹیریل, پبلک اویئرنیس, بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ ہم اسی چیزوں کے ساتھ, لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ پیشنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ کیا ڈاکٹر صاحب, کیوں اتنا بڑا گیپ ہے کہ دوائیاں تک جو ہیں وہ نیچرلی اویلیبل نہیں ہیں؟ آئی مین کہ چلیں جو بہت امپورٹنٹ تھیں ان کو تو گورنمنٹ کو سبسائڈ کر کے جو ہے وہ لانا چاہیے تھا مارکیٹ میں, وہ بھی نہیں ہے. کیا گیپ کہاں پر آپ دیکھتی ہیں, کیا وجہ کیا ہے اس ساری ایشو کی؟ میرے خیال ہے ایک تو وہی پبلک اویئرنیس کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سیکنڈ یہ کہ اتھارٹیز اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ زیادہ حاصل نہیں ہے. تو اگر یہ جو گیپ ہے اس کو برج کر دیا جائے, کم کر دیا جائے, تو ہم بہت سارے آرتھرائٹس کے پیشنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگین میری ریکویسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے اور اپنا ہیلتھ منسٹری سے یہی ہوگی کہ ان دوائیوں کے لیے, ان میڈیسنس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا یہی یونٹ ان دوائیوں کو بنانے کا ہم پاکستان میں لگا لیں, اور وہ جو کاسٹ ہمیں وہاں سے منگوانے میں پڑ رہی ہے وہ بچ سکے اور ہم پیشنٹس کو دوائیاں دے سکیں. لیکن میسیج یہاں پہ میرا یہی ہوگا کہ اگر ہم پیشنٹ کو ان دوائیوں کے ذریعے بہتر کر دیتے ہیں, ہیلدی کر دیتے ہیں, تو ہم معاشرے کو ایک ہیلدی انسان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ پیشنٹ معذور ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پرابلمس ہو جاتی ہیں تو وہ بوجھ بن جائے گا اپنے لیے بھی, سوسائٹی پہ بھی, اکانومی اور فائنینشلی بھی. تو ہم اس ساری چیز کو بچا سکتے ہیں. آئی تھنک یہ پاکستان میں اس وقت ہائی ٹائم ہے کہ ہم آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے کام کریں, ان کی اویئرنیس کریں, ان کے لیے دوائیاں پرووائڈ کریں, ان کے لیے آرتھرائٹس سینٹر کا انعقاد کریں, جس کے لیے obviously ہمیں ہائر اتھارٹیز کی ہیلپ کی بہت شدید ضرورت ہے.
کہیں ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ اتھارٹیز جو ہیں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ خود ہی کنونس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی سرجری از اے بیٹر آپشن, تبھی وہ کہتے ہیں بھائی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس بھیجیں, وہ کھولے گا اور جو بھی اس نے کرنا ریپلیس کرنا جو بھی. تو کہیں ایسا تو نہیں آپ کو لگتا ہے یا کہ کیا اس کی ضرورت ہے کہ ان کو بیٹھ کے بتایا جائے, ایگزیکٹلی ان کو بیٹھ کے اتھارٹیز کو بتایا جائے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر ہم ان کو ٹھیک ٹائم پہ صحیح وقت پہ علاج نہیں کریں تو یہ لانگ ٹرم پہ ہمارے لیے کتنی پرابلمز جو ہیں وہ کاز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو گیپ ہے ہمارا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اتھارٹیز تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کتنی زیادہ کامن ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کامن بہت زیادہ ہے, ہر ہمارے پاکستان کے ہر علاقے میں دیکھی جا رہی ہیں. ان کو ڈیل کرنے کے لیے اسپیشلسٹ کی تعداد بہت زیادہ وہ کم ہے. دین اگین لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابھی کہ روماٹولوجسٹ بھی کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ دوائیوں کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں. پھر اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں ہمارے تک تو پھر ان دوائیوں کو لمبا عرصہ اپنی جیب سے خرچہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے وہ دوائی چھوڑ دیتی ہیں. تو اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اس سسٹم میں جو بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ ہم کریں تو ہم آنے والے سالوں میں ان جوڑوں کی بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں. آپ لوگ بھی تیار ہیں اگر مثلاً حکومتی سطح پر آپ لوگوں سے ہیلپ مانگی جائے, کیونکہ بڑے گنے چنے روماٹولوجسٹ ہمیں تو نظر آتے ہیں پاکستان میں, تو کیا آپ لوگ بھی تیار ہیں کہ کوآپریٹ کریں اور کوئی ایسی چیز کو ڈیوائس کیا جا سکے تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے؟ بالکل خرم صاحب, پورے دل و جان سے حاضر ہیں ہم لوگ. دیکھیں ہم ایک دوسرے کنٹریز میں ایک بہت لگژریس لائف سٹائل اور چیزیں اور فیسلٹیز کو چھوڑ کے